اس بات کا ذکر تو پچھلی آیات سے آ ہی رہا ہے کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس بنا پر رب ذوالجلال نے کچھ سوال ان سے کیے جن کا تذکرہ ہم نے کل پڑھا کہ نبوت کی تقسیم اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے نبوت عطا کرے۔ یہ کوئی کسبی چیز نہیں کہ انسان عبادت کر کے نبوت کے درجے پر پہنچ سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جسے چاہا اس نے نبی بنا دیا۔ اس کے بعد اگر کسی کو اعتراض ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا ہے وہ جھوٹے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو ان سے سوال ہے کہ وہ کوئی دلیل پیش کریں۔ اور اگر نبوت امراء کے حق میں ہوتی تو اگر ان کے پاس اتنا ہی اختیار ہے، یہ اپنے آپ کو اتنا ہی کرنے والا سمجھتے ہیں، تو چڑھیں آسمان پر اور اللہ رب العالمین کے نازل کردہ اس سلسلے کو روک کر دکھائیں۔ لیکن آج تک انسان یہ کام نہیں کر سکا اور نہ ہی کبھی کر سکے گا کہ دین اسلام کی جو برکھا اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرما دی، اب اس کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر موجودہ صورتحال کو سامنے رکھا جائے تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جو آیت نمبر 10 کے آخری الفاظ ہیں کہ پھر وہ چڑھ جائیں آسمان پر اس کو روکنے کے لیے۔ تو موجودہ صورتحال میں چونکہ آسمان سے وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا ہے، اب کفار کو چیلنج ان لفظوں میں کیا جا سکتا ہے کہ آپ اسلام کو پھیلنے سے روک کر دیکھ لیں، اس پر اپنی ساری قوتیں صرف کر لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، کافر اپنا مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، مسلسل خرچ کر رہے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ مت سمجھو کہ آج خرچ کر رہے ہیں کل نہیں کریں گے، نہیں، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ خرچ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، ان کا یہ خرچ کرنا ان کے کسی کام نہ آئے گا، یہ خرچ کرنا ان کے لیے کل کو حسرت کا سبب بنے گا اور پھر یہ مغلوب بھی ہو جائیں گے، ان پر اسلام کا تسلط غالب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور یہیں سے موجودہ صورتحال کی طرف اشارہ کرتا چلوں، جو پچھلے دنوں میں قرآن کریم کو ایک شخص جلا رہا تھا اور ایک جوان لڑکے نے اس کو روکا، اس کا جو معاملہ ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ لوگ اب قرآن کو سن رہے ہیں، قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جس طرح سے 9/11 کے بعد، 9/11 سے پہلے اسلام کی شرح یورپ کے اندر بہت کم تھی، اسلام قبول کرنے والوں کی شرح، لیکن 9/11 کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کی شرح میں 100% تک اضافہ ہوا ہے اور لوگ دڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آنے والی آیات میں چونکہ کفار اپنے آپ کو بڑا جتھا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا طاقتور اور قوت والا سمجھا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے کچھ اقوام کے نام لیے ہیں کہ یہ وہ قومیں ہیں جن کا تذکرہ تمہیں پہلے بھی پتہ ہے، تم ان کو پہلے بھی جانتے ہو۔ جب تم سفر پر نکلتے ہو، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کے دلوں میں سفر کی محبت ہے، یہ گرمی میں بھی سفر کرتے ہیں، سردیوں میں بھی سفر کرتے ہیں، اور جب سفر کرتے ہیں تو یمن کے علاقے میں، مدائن صالح کے علاقے میں، مصر کی طرف اور بڑے بڑے ملکوں کی طرف سفر کرتے ہیں۔ کیا ان کو وہاں پر اللہ کی قدرت اور اللہ کے عذاب کے نشان نظر نہیں آتے؟ ان سارے رستوں پر، یمن کی طرف قوم سبا ہے، مکہ سے تقریباً 700 کلومیٹر جنوبی علاقے میں مدائن صالح ہے جہاں پر قوم سمود اور قوم عاد کا علاقہ ہے، اسی طریقے سے مصر میں فرعون کا علاقہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین اب انہی اقوام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جن کے کھنڈرات کے قریب سے تم گزرتے ہو، کیا تم ان لوگوں کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ کیا ان کے کھنڈرات اور وہاں سے بدبو کے بھبکے تمہیں نظر نہیں آتے؟ پھر فرمایا کذبت قبلہم،
ان سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے ہزاروں سال پہلے قوم نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، وعاد، اور جو ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی انہوں نے بھی جھٹلایا، وفرعون ذو الاوتاد، اور جو میخوں والا کیلوں والا فرعون تھا اس نے بھی جھٹلایا۔ فرعون نے کس کو جھٹلایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور کس کو جھٹلایا؟ ہارون علیہ السلام کو۔ موسیٰ اور ہارون ان دونوں کو فرعون نے جھٹلایا۔ فرعون کی یہ دو صفات، فرعون کی ایک صفت یہاں ذکر کی گئی ہے، میخوں والا فرعون، ذل اوتاد۔ ذل اوتاد کہتے ہیں میخوں والا، کیلوں والا۔ اس کے تین معنی اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو مشہور ہے، شاید آپ لوگوں کے علم میں بھی ہو، کہ جب یہ کسی کو سزا دیتا تھا، ناراض ہوتا تھا، تو اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھنکوا دیا کرتا تھا، اس کے ہاتھ پیروں میں کیل ٹھنکوا دیا کرتا تھا اور پھر اس کو سولی چڑھاتا تھا۔ اور اس کی دلیل بھی قرآن سے ملتی ہے۔ جب اس نے جادوگروں کو سزا دی، جن جادوگروں نے اسلام قبول کیا، تو اس نے ان کو سزا کیا دی؟ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تم کو کھجور کے درختوں پر سولی چڑھاؤں گا اور تمہارے ہاتھوں کو اور پاؤں کو الٹا کاٹ دوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا پاؤں کاٹ دوں گا، اگر الٹا ہاتھ کاٹوں گا تو سیدھا پاؤں کاٹ دوں گا، اور پھر تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا۔ ایک اس کا یہ معنی ہے کہ یہ بڑی بدترین سزائیں دیا کرتا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگوں کو ابلتے ہوئے تیل کے اندر پھینکوا دیا کرتا تھا۔ اور یہ واقعہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہو چکا ہے۔ ایک صحابی کو، بلکہ بعد میں سیدنا عمر کے دور میں ایک بادشاہ نے ایک صحابی کو جو ہے وہ اس طرح سے ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے کے اندر ڈلوا دیا تھا۔ فی الوقت میرے ذہن میں اس صحابی کا نام نہیں ہے جن کو بعد میں بچایا گیا تھا اور جو معاملہ ہے۔ خیر، ذل اوتاد، ذل اوتاد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ بڑا قوت والا آدمی تھا، اتنی قوت والا آدمی تھا، اس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ جہاں پر بھی اس کا لشکر جاتا ہر طرف میخیں ہی میخیں، کیل ہی کیل، خیمے ہی خیمے نظر آیا کرتے تھے، گویا کہ ایک بڑا شہر ہی تھا اس کا۔ حتیٰ کہ میں پڑھ رہا تھا، بعض روایات میں آتا ہے، اسرائیلی روایات میں جو لوگوں نے بیان کی، کہ اس کے لشکر میں 70,000 کے قریب صرف کالے رنگ کے گھوڑے تھے۔ اتنا بڑا اس کا لشکر تھا کہ 70,000 کے قریب صرف کالے رنگ کے گھوڑے تھے۔ ایک تیسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس نے اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنوائی تھیں، گویا کہ وہ زمین پر کیل کی طرح مضبوط ہیں، جیسے آج بھی احرام مصر نظر آتے ہیں مصر کے اندر۔ تو کہا وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ، اور جو میخوں والا فرعون تھا اس نے بھی جھٹلایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَثَمُود، قوم ثمود کے نبی کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ اے بھائی پڑھ دے صرف، اس دن بھی انہوں نے جواب دیا تھا، باقی بھی پڑھا کریں۔ وَثَمُود، ثمود کے نبی کون تھے؟ صالح علیہ السلام۔ وَقَوْمُ لوط، اور قوم لوط، قوم لوط کے نبی کون تھے؟ یعنی باقی بھی بتائیں۔ لوط علیہ السلام کس کے نبی تھے؟ قوم لوط کے نبی تھے۔ لوط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوط کا معنی کیا ہوتا ہے بتایا تھا؟ لوط کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنے والا۔ لوط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے والا۔ لوگ اس کو برے معنوں میں لیتے ہیں، لوگ اس کو برے معنوں میں لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لوط کا معنی کیا ہے؟ اصلاح کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، قیامت قائم ہوگی وَرَجُلٌ يَلُوتُ الْحَوْض، اور آدمی اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا۔ یلوت الحوض، یلوت، لوت کا لفظ ہی وہاں پر استعمال ہوا ہے کہ وہ اپنے حوض کو اپنے لپائی کر رہا ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اچھا جی، آگے ہے وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور اصحاب ایکا یہ کون ہے؟ یہ پہلے پڑھے ہوئے ہیں آپ نے، میں نے تو نہیں پڑھا ہے۔ 14ویں پارے میں ان کا ذکر موجود ہے، 19ویں پارے میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، نہیں پتا؟ یہ قوم مدین ہی، جس کی طرف قوم مدین کی طرف کون گیا؟ شعیب علیہ السلام۔ قوم مدین کی طرف کون گیا؟ شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام چونکہ ان کی طرف گئے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مدین الگ قوم تھی اور ایکا والے الگ لوگ تھے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ ایک ہی قوم ہے۔ ایکا ایک درخت کو، جھنڈ کو، درختوں کو، جنگلوں کو کہا جاتا ہے۔
تو انہوں نے ایک درخت کی پوجا کرنی شروع کی ہوئی تھی. اس بنا پر ان کو کہا کہ ایکا والے. اللہ فرماتے اولئک الاحزاب، یہ سارے بڑے بڑے جتھے ہیں، بڑے بڑے لشکر ہیں. اور اگر آپ آیت نمبر 11 پر دیکھیں، وہاں اللہ نے کہا تھا جندم ما ہنالک مہزوم، یہ جو چھوٹا سا حقیر لشکر ہے یہ شکست کھا جائے گا. اور یہاں بڑے لشکروں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ جب اتنے بڑے بڑے لشکر ہم نے نہیں چھوڑے تو تمہاری کیا اوقات. پھر اسی لیے اللہ نے فرمایا ان کل الا کذب الرسل، یہ جتنے ہم نے نام پیچھے لیے سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا. جرم ان کا رسولوں کو جھٹلانا تھا. فحق عقاب، تو ہمارا عذاب ان کے اوپر ثابت ہو گیا، پکا ہو گیا، واجب ہو گیا کہ ان کو ہم نے عذاب کے اندر مبتلا کرنا ہے. ایک آخری بات یہاں پر ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن یہاں کہتا ہے کہ وہ رسولوں کو جھٹلا رہے تھے. ایک جگہ پر قرآن ذکر کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، انہم لیکذبونک، یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں. لیکن بات یہ دراصل آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ دراصل آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ یہ بدبخت لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کوئی بندہ داڑھی کو مذاق کر رہا ہو، وہ داڑھی کو نہیں، وہ اللہ کے رسول کو مذاق کر رہا ہے، وہ اللہ کو مذاق کر رہا ہے. کوئی بندہ کسی کو جگت لگا رہا ہو کہ تیری شکل ایسی، وہ اس کو مذاق نہیں کر رہا، وہ اللہ کو مذاق کر رہا ہے. اس لیے بچنا چاہیے ایسے معاملات سے، وگرنہ اللہ فرماتے ہیں جو ایسا کام کرتا ہے اس پر میرا عذاب واجب ہو جاتا ہے. اللہ سمجھ